بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ محترم علماء کرام، معزز مہمانان اور اسٹیج پر رونق افروز پورے بہار اور بنگال کو علمی اور دینی حلقوں میں جوڑ کر پیش کرنے والی شخصیت جناب حضرت مولانا ممتاز صاحب، محتمم ادارہ فیض القرآن ٹھکری باڑی، حضرت مولانا الیاس مخلص صاحب، ادارہ مکیہ کشن گنج، اور اس ادارے کے بانی مبانی حضرت مولانا فیض الرحمن ندوی صاحب، دیگر علماء کرام، میرے احباب و رفقا، آج اس بچے کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اس نے قرآن پاک کو مکمل کیا، اس کے حفظ کی تکمیل کی، اور قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ جہاں سعادت کی بات ہے وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ تمام طلباء سے اور تمام پڑھنے والوں سے اور تمام حفظ کرنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے تقاضوں کو سمجھیں، اور قرآن پاک کو حفظ کر لینا یہ تو ایک سعادت کی بات ہے، لیکن بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے تقاضے آپ پر نافذ ہو جاتے ہیں، اب اس کو یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اب پوری زندگی اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اپنے سینے میں اس کو محفوظ رکھنا، اور سب سے بڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو حفظ کر لینا صرف کمال نہیں ہے، بلکہ اس کو حفظ کرنے کے بعد قرآن پاک کے زبر زیر پیش کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت کو جاری رکھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور اپنے آپ کو اس طرح کا حافظ قرآن بتانا اور لوگوں کے سامنے اس طرح سے پیش ہونا کہ لوگ آپ کو کامیاب حافظ کہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم قرآن کے حافظ بھی ہو جائیں اور لوگوں کے لیے بدنامی کا ذریعہ بنیں، یہ نہ ہو کہ ہم قرآن پاک کے حافظ بھی کہلائیں اور پھر ہم میں اور دنیاوی ان لوگوں میں جو قرآن سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی تمیز باقی نہ رہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے عزیز طلباء اور میرے ساتھیوں، آپ سب میرے ساتھی ہیں، اس ذمہ داری کا احساس جگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے کہ آپ کو قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہے اور آپ کو قرآن پاک کے حفظ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ساری دنیا میں جو سب سے مقدس کتاب ہے، جو سب سے بالا و برتر کتاب ہے، اور جس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کو آپ حاصل کر رہے ہیں، اس کتاب کو آپ حفظ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو صرف حفظ تک محدود نہ رکھیے، بلکہ اس کو اوڑھنا بچھونا بنائیے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن پاک کے حفظ کے بعد کچھ سال ایسے بھی ہونے چاہیے کہ قرآن کے 2-4 پاروں کا آپ کو ترجمہ پڑھایا جائے، آپ کو تفسیر سمجھائی جائے، قرآن پاک کے احکامات کے معنی و مطالب بتائے جائیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا اور ذخیرہ ہوگا۔ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔